أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون. سورۃ الدخان. سورہ دخان مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں 59 آیتیں ہیں اور 3 رکوع. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. قسم ہے اس کتاب واضح کی، ہم نے اس کو اتارا ایک برکت کی رات میں. ہم ہیں کہہ سنانے والے، اسی میں جدا ہوتا ہے ہر کام جانچا ہوا، حکم ہو کر ہمارے پاس سے. ہم ہیں بھیجنے والے رحمت سے تیرے رب کی، وہی ہے سننے جاننے والا. رب آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے بیچ ہے، اگر تم کو یقین ہے. کسی کی بندگی نہیں سوائے اس کے جلاتا ہے اور مارتا ہے. رب تمہارا اور رب تمہارے اگلے باپ دادوں کا، کوئی نہیں، وہ دھوکے میں ہیں کھیلتے. خلاصہ تفسیر. آمین. اس کے معنی اللہ کو معلوم ہے. قسم ہے اس کتاب واضح المانی کی کہ ہم نے اس کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک برکت والی رات یعنی شب قدر میں اتارا ہے، کیونکہ ہم بوجہ شفقت کے اپنے ارادے میں اپنے بندوں کو آگاہ کرنے والے تھے. یعنی ہم کو یہ منظور ہوا کہ ان کو مضرتوں سے بچا لینے کے لیے خیر و شر پر مطلع کر دیں. یہ قرآن کو نازل کرنے کا مقصد تھا. آگے اس شب کے برکات و منافع کا بیان ہے کہ اس رات میں ہر حکمت والا معاملہ ہماری پیشی سے حکم صادر ہو کر طے کیا جاتا ہے. یعنی سال بھر کے معاملات جو سارے کے سارے ہی حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، جس طرح انجام دینے اللہ کو منظور ہوتے ہیں، اس طریقے کو متعین کر کے ان کی اطلاع متعلقہ فرشتوں کو کر کے ان کے سپرد کر دیے جاتے ہیں. چونکہ وہ رات ایسی ہے اور نزول قرآن سب سے زیادہ حکمت والا کام تھا، اس لیے اس کے لیے بھی یہی رات منتخب کی گئی. اور یہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا کہ ہم بوجہ رحمت کے جو آپ کے رب کی طرف سے ہوتی ہے آپ کو پیغمبر بنانے والے تھے، تاکہ آپ کی معرفت اپنے بندوں کو آگاہ کر دیں. بے شک وہ بڑا سننے والا، بڑا جاننے والا ہے. اس لیے بندوں کی رعایت کرتا ہے، اور وہ ایسا ہے جو کہ مالک ہے آسمانوں اور زمین کا، اور جو مخلوق ان دونوں کے درمیان ہے اس کا بھی. اگر تم یقین لانا چاہو تو یہ توحید کے دلائل یقین لانے کے لیے کافی موجود ہیں. آگے توحید کی تصریح ہے کہ اس کے سوا کوئی لائق عبادت کی نہیں. وہی جان ڈالتا ہے، وہی جان نکالتا ہے. وہ تمہارا بھی پروردگار ہے اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا بھی پروردگار ہے. اور اس تصریح و توجیہ کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ لوگ مان لیتے، مگر یہ لوگ پھر بھی نہیں مانتے، بلکہ وہ توحید جیسے حقائق کی طرف سے شک میں پڑے ہیں اور دنیا کے کھیل کود میں مصروف ہیں. آخرت کی فکر نہیں. جو حق کو طلب کریں اس میں غور سے کام لیں.
معارف و مسائل، فضیلت سورت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کی رات میں سورہ دخان پڑھ لے تو صبح کو اس کے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے۔ اور حضرت امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جمعہ کی رات یا دن میں سورہ دخان پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ آیات مذکورہ میں قرآن کی عظمت اور بعض خاص صفات کا بیان ہے۔ والکتاب المبین، یعنی واضح کتاب سے مراد قرآن ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا ہے کہ اس کو ہم نے ایک مبارک رات میں نازل فرمایا جس کا مقصد غافل انسانوں کو بیدار کرنا ہے۔ اسی طرح کی قسم انہی الفاظ کے ساتھ سورہ زخرف کے شروع میں بھی گزر چکی ہے، وہاں اس کا بیان آ چکا ہے۔ لیلۃ مبارکۃ سے مراد جمہور مفسرین کے نزدیک شب قدر ہے جو رمضان مبارک کے آخری عشرے میں ہوتی ہے۔ اس رات کو مبارک فرمانا اس لیے ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں پر بے شمار خیرات و برکات نازل ہوتی ہیں، اور قرآن کریم کا شب قدر میں نازل ہونا قرآن کی سورہ قدر میں تصریح کے ساتھ آیا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اس سے ظاہر ہوا کہ یہاں بھی لیلہ مبارکہ سے مراد شب قدر ہی۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں ابتداء دنیا سے آخر تک اپنے انبیاء علیہ السلام پر نازل فرمائی ہیں وہ سب کی سب ماہ رمضان المبارک ہی کی مختلف تاریخوں میں نازل ہوئی۔ حضرت قتادہ نے بروایت واصلہ رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحف ابراہیم علیہ السلام رمضان کی پہلی تاریخ میں، تورات رمضان کی چھٹی تاریخ میں، زبور 12ویں میں، انجیل 18ویں میں، اور قرآن 24 تاریخ گزرنے کے بعد یعنی 25ویں شب میں نازل ہوا۔ قرآن کے شب قدر میں نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ سے پورا قرآن سمائے دنیا پر اسی رات میں نازل کر دیا گیا تھا، پھر 23 سال کی مدت میں تھوڑا تھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ ہر سال میں جتنا قرآن نازل ہونا مقدر ہوتا تھا اتنا ہی شب قدر میں لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر نازل کر دیا جاتا تھا۔ اور بعض مفسرین اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سے منقول ہے کہ انہوں نے اس آیت میں لیلہ مبارکہ سے مراد شب برات یعنی نصف شعبان کی رات قرار دی ہے، مگر اس رات میں نزول قرآن دوسری تمام نصوص قرآن اور روایات حدیث کے خلاف ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر جیسی کھلی نصوص کے ہوتے ہوئے بغیر کسی قوی دلیل کے نہیں کہا جا سکتا کہ نزول قرآن شب برات میں ہوا۔ البتہ شعبان کی 15ویں شب کو بعض روایات حدیث میں شب برات یا لیلۃ الصف کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے، اور اس رات کا مبارک ہونا اور اس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رحمت کے نزول کا ذکر ہے۔ اس کے ساتھ بعض روایات میں یہ بھی مضمون آیا ہے جو اس جگہ لیلہ مبارک کی صفت میں بیان فرمایا ہے، یعنی فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، یعنی اس رات میں ہر حکمت والے معاملے کا فیصلہ ہماری طرف سے کیا جاتا ہے، جس کے معنی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ بیان فرمائے ہیں کہ یہ رات جس میں نزول قرآن ہوا یعنی شب قدر، اسی میں مخلوقات کے متعلق تمام اہم امور جن کے فیصلے اس سال میں اگلی شب قدر تک واقع ہونے والے ہیں طے کیے جاتے ہیں کہ کون کون اس سال میں پیدا ہوں گے، کون کون آدمی اس میں مریں گے، کس کو کس قدر رزق اس سال میں دیا جائے گا۔ یہی تفسیر دوسرے ائمہ تفسیر حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ، مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، حسن رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ ہم سے بھی منقول ہے۔ اور مہدوی نے فرمایا کہ معنی اس کے یہ ہیں کہ تمام فیصلے جو تقدیر الہی میں پہلے ہی سے طے شدہ تھے اس رات میں متعلقہ فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ قرآن و سنت کی دوسری نصوص اس پر شاہد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلے انسان کی پیدائش سے بھی پہلے ازل ہی میں لکھ دیے تھے۔ تو اس رات میں ان کے طے کرنے کا حاصل یہی ہو سکتا ہے کہ قضاء و قدر کی تنفیذ جن فرشتوں کے ذریعے ہوتی ہے
اس رات میں یہ سالانہ احکام ان کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ چونکہ بعض روایات حدیث میں شب بارات یعنی شعبان کی 15ویں شب کے متعلق بھی آیا ہے کہ اس میں آجال و ارزاق کے فیصلے لکھے جاتے ہیں، اس لیے بعض حضرات نے آیت مذکورہ میں لیلہ مبارک کی تفسیر لیلۃ البرات سے کر دی ہے، مگر یہ صحیح نہیں، کیونکہ یہاں اس رات میں نزول قرآن کا ذکر سب سے پہلے ہے اور اس کا رمضان میں ہونا قرآن کی نصوص سے متعین ہے۔ اور شب برات کے متعلق جو یہ مضمون بعض روایات میں آیا ہے کہ اس میں ارزاق وغیرہ کے فیصلے ہوتے ہیں، اول تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے متعلق فرمایا کہ یہ روایت مرسل ہے اور ایسی روایت نصوص صریحہ کے مقابلے میں قابل اعتماد نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح قاضی ابوبکر رحمۃ اللہ علیہ بن عربی نے فرمایا کہ نصف شعبان کی رات کے بارے میں کوئی قابل اعتماد روایت ایسی نہیں جس سے ثابت ہو کہ رزق اور موت و حیات کے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں، بلکہ انہوں نے فرمایا کہ اس رات کی فضیلت میں بھی کوئی قابل اعتماد حدیث نہیں آئی، لیکن روح المعانی میں ایک بلا سند روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس مضمون کی نقل کی ہے کہ رزق اور موت و حیات وغیرہ کے فیصلے نصف شعبان کی رات میں لکھے جاتے ہیں اور شب قدر میں فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ اگر یہ روایت ثابت ہو تو اس طرح دونوں قول میں تطبیق ہو سکتی ہے، ورنہ اصل بات جو ظاہر قرآن اور حدیث صحیحہ سے ثابت ہے وہ یہی ہے کہ سورہ دخان کی آیت میں لیلہ مبارک اور فیہا یفرق وغیرہ کے سب الفاظ شب قدر ہی کے متعلق ہیں۔ رہا شب برات کی فضیلت کا معاملہ تو وہ ایک مستقل معاملہ ہے جو بعض روایات حدیث میں منقول ہے، مگر وہ اکثر ضعیف ہیں، اسی لیے قاضی ابوبکر بن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اس رات کی کسی فضیلت سے انکار کیا ہے۔ لیکن شب برات کی فضیلت کی روایات اگرچہ باعتبار سند کے ذوف سے خالی نہیں، لیکن تعدد طرق اور تعدد روایات سے ان کو ایک طرح کی قوت حاصل ہو جاتی ہے، اس لیے بہت سے مشائخ نے ان کو قبول کیا ہے، کیونکہ فضائل اعمال میں ضعیف روایات پر عمل کر لینے کی بھی گنجائش ہے۔ واللہ اعلم۔ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون۔ سو تو انتظار کر اس دن کا کہ لائے آسمان دھواں صریح، جو گھیر لیوے لوگوں کو یہ ہے عذاب دردناک۔ اے رب کھول دے ہم پر سے یہ آفت، ہم یقین لاتے ہیں۔ کہاں ملے ان کو سمجھنا، اور آ چکا ان کے پاس رسول کھول کر سنانے والا۔ پھر اس سے پیٹھ پھیری اور کہنے لگے سکھایا ہوا ہے باولا۔ ہم کھول دیتے ہیں یہ عذاب تھوڑی مدت تک، تم پھر وہی کرو گے جس دن پکڑیں گے ہم بڑی پکڑ، تحقیق ہم بدلہ لینے والے ہیں۔ خلاصہ تفصیل، اور جب یہ لوگ حق کے واضح ہونے کے باوجود نہیں مانتے سو آپ ان کے لیے اس روز کا انتظار کیجئے کہ آسمان کی طرف ایک نظر کرنے والا دھواں پیدا ہو جو ان سب لوگوں پر عام ہو جاوے۔ یہ بھی ایک دردناک سزا ہے جو ان کو ہوگی۔ اس سے مراد غلے کا قحط ہے جس میں اہل مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے مبتلا ہو گئے تھے، اور یہ بد دعا ایک مرتبہ مکہ میں ہوئی تھی اور ایک بار مدینہ میں۔ اور قاعدہ ہے کہ بھوک کی شدت اور خشکی میں آسمان و زمین کے درمیان آنکھوں کے سامنے دھواں سا نظر آیا کرتا ہے۔ غرض اہل مکہ اپنی جانوں سے تنگ آ گئے اور لگے عاجزی کرنے۔
چنانچہ پیشن گوئی کے طور پر فرماتے ہیں کہ اس وقت جناب باری میں عرض کریں گے کہ اے ہمارے رب، ہم سے اس مصیبت کو دور کر دیجئے، ہم ضرور ایمان لے آویں گے۔ چنانچہ پیشن گوئی اس طرح پوری ہوئی کہ ابو سفیان اور دیگر قریش نے آپ کو لکھا بھی اور آئے بھی کہ آپ دعا کریں اور ثمامہ رئیس یمامہ کو جس نے غلہ بند کر دیا تھا سمجھاویں، اور صاحب روح انہیں ابو سفیان کا وعدہ ایمان بھی نقل کیا ہے کہ آگے ان کے اس وعدے کا صدق دل سے نہ ہونا ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کو اس سے کم نصیحت ہوتی ہے جس سے ان کے ایمان کی توقع کی جاوے، حالانکہ اس کے قبل ان کے پاس ظاہر شان کا پیغمبر آیا، یعنی جس کی شان نبوت ظاہر تھی، پھر بھی یہ لوگ اس سے سرتابی کرتے رہے اور یہی کہتے رہے کہ کسی دوسرے بشر کا سکھایا ہوا ہے اور دیوانہ ہے۔ بس جب اتنے بڑے رسول کے آنے پر جس کے دلائل رسالت میں کوئی تعویل ہی نہیں ہو سکتی، یہ لوگ ایمان نہیں لائے، تو قحط کے ہونے پر جس میں بے انصاف آدمی یہ بھی احتمال نکال سکتا ہے کہ یہ ایک معمولی واقعہ ہے جو طبعی اسباب کے تحت ہوا ہے اور کفر کی سزا نہیں ہے، کب ایمان لانے کی امید ہے؟ ان کا یہ کہنا محض دفع وقتی ہے، مگر خیر ہم حجت تمام کرنے کے لیے چندے اس عذاب کو ہٹا دیں گے، مگر تم پھر اپنی اسی حالت پر آ جاؤ گے۔ چنانچہ یہ پیشن گوئی اس طرح پوری ہوئی کہ آپ نے دعا فرمائی، بارش ہوئی اور ثمامہ کو بھی خط لکھا کہ غلہ آنے دیں، اور اہل مکہ کو فارغ البالی میسر ہوئی، مگر ایمان تو کیا لاتے، وہ نرمی اور شگفتگی بھی جاتی رہی، پھر وہی زور اور وہی شور، اور چندے اس لیے فرمایا کہ اس عذاب کے ٹلنے کی مدت صرف دنیاوی زندگی تک ہے، پھر مرنے کے بعد جو مصیبت آئے گی اس کا کہیں خاتمہ نہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ جس روز ہم بڑی سخت پکڑ پکڑیں گے اس روز ہم پورا بدلہ لے لیں گے، یعنی آخرت میں پوری سزا ہوگی۔ معارف و مسائل۔ آیت مذکورہ میں جس دخان مبین کا ذکر بطور پیشن گوئی کے آیا ہے کہ آپ انتظار کریں اس واضح دھوئیں کا جو آسمان پر ہوگا اور لوگوں پر چھا جائے گا، اس کے متعلق حضرات صحابہ و تابعین سے 3 قول منقول ہیں۔ اول یہ کہ یہ علامات قیامت میں سے ایک علامت ہے جو قیامت کے بالکل قریب واقع ہوگی۔ یہ قول حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابن عمر رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور زید بن علی رضی اللہ عنہ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ابن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا ہے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ عنہ سے قول مرفوعاً بھی روایت کیا گیا ہے جس کی تفصیل آگے آتی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ پیشن گوئی واقع ہو چکی ہے اور اس کا مصداق مکہ مکرمہ کا تحت ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا سے ان پر مسلط ہوا تھا۔ وہ بھوکوں مرنے لگے، مردار جانور تک کھانے لگے، آسمان پر بجائے بارش بادل کے ان کو دھواں نظر آتا تھا۔ یہ قول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وغیرہ کا ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اس دخان سے مراد وہ گرد و غبار ہے جو فتح مکہ کے روز مکہ مکرمہ کے آسمان پر چھا گیا تھا۔ یہ قول عبد الرحمن اعرج وغیرہ کا ہے۔ زیادہ معروف پہلے ہی 2 قول ہیں۔ تیسرے قول کے متعلق ابن کثیر رحمۃ اللہ نے فرمایا ھذا القول غریب جداً بل منکر، باقی دونوں کا ذکر احادیث صحیحہ میں آیا ہے۔ روح المعانی نے دوسرے قول کو ترجیح دی ہے اور مذکور صدر خلاصہ تفسیر بیان القرآن میں اسی کو اختیار کیا گیا ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور قرطبی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے قول کی ترجیح معلوم ہوتی ہے، واللہ عالم۔ دونوں اقوال کی روایات حسب ذیل ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بالا خانے سے ہم پر نظر فرمائی، ہم آپس میں علامات قیامت کا تذکرہ کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم 10 علامتیں نہ دیکھ لو۔ آفتاب کا مغرب کی جانب سے طلوع ہونا، اور دخان اور دابہ اور یاجوج ماجوج کا خروج، اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور دجال کا خروج، اور 3 خسف یعنی زمین میں دھس جانا۔ دجال کا خروج اور 3 خسف یعنی زمین میں دھس جانا، ایک خسف مشرق میں، دوسرا مغرب میں، تیسرا جزیرۃ العرب میں، اور آگ جو قعر عدن سے نکلے گی، لوگوں کو ہکا کر چلے گی،
جہاں رات کو لوگ سونے کے لیے ٹھہریں گے رک جائے گی، جہاں دوپہر کو آرام کے لیے رکیں گے یہ بھی رک جائے گی۔ ابن جریر نے ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں 3 چیزوں سے ڈراتا ہوں، ایک دخان یعنی دھواں جو مومن کے لیے صرف ایک طرح کا زکام پیدا کر دے گا اور کافر کے تمام بدن میں بھر جائے گا، یہاں تک کہ اس کے ہر مسمع اور مسام سے نکلنے لگے گا، اور دوسری چیز دابہ یعنی دابۃ الارض کوئی عجیب قسم کا جانور زمین سے نکلے گا، اور تیسرے دجال۔ اس روایت کو ابن کثیر نے نقل کر کے فرمایا ھذا اسناد جید۔ اسی مضمون کی ایک روایت بحوالہ ابن ابی حاتم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے بھی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، اور بحوالہ ابن ابی حاتم حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ دخان کی پیشن گوئی گزری نہیں، بلکہ قرب قیامت میں یہ دھواں مومن کے لیے ایک طرح کا زکام پیدا کر دے گا اور کافر کے اندر بھر جائے گا، یہاں تک کہ اس کے ہر منفذ سے نکلنے لگے گا۔ اسی طرح کا مضمون بحوالہ ابن جریر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی نقل کیا ہے، جس کو نقل کر کے ابن کثیر رحمۃ اللہ نے فرمایا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ حمر امت اور ترجمان القرآن تک یہ اسناد صحیح ہے، اور یہی قول دوسرے حضرات صحابہ و تابعین کا ہے جنہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی موافقت فرمائی ہے۔ اس کے ساتھ وہ احادیث مرفوعہ جن میں بعض صحیح بعض حسن ہیں وہ بھی یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں کہ دخان ان علامات قیامت میں سے ہے جس کا انتظار ہے، ابھی آئی نہیں، خصوصاً جبکہ ظاہر الفاظ قرآن بھی اس پر شاہد ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی تفسیر مشہور میں جس دھوئیں کا ذکر ہے وہ تو ایک خیالی دھواں تھا جو بھوک کی شدت سے ان کی آنکھوں کو محسوس ہوتا تھا۔ اس کے لیے لفظ یغشی الناس بعید معلوم ہوتا ہے کیونکہ یہ خیالی دھواں تو اہل مکہ کے لیے مخصوص تھا، اور یغشی الناس کے الفاظ یہ بتلاتے ہیں کہ وہ سب لوگوں پر عام طور پر چھا جائے گا۔ اور پہلے یعنی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بن مسعود کے قول کی روایت صحیحین اور مسند احمد اور ترمذی نسائی وغیرہ میں اس طرح آئی ہے کہ حضرت مسروق رحمۃ اللہ نے روایت کیا ہے کہ ایک روز ہم کوفہ کی مسجد میں داخل ہوئے جو ابواب کندہ کے قریب ہے، وہاں دیکھا کہ ایک واعظ لوگوں کو واعظ سنا رہا ہے اور اس آیت یعنی یوم تأتی السماء بدخان مبین کے متعلق اس نے مخاطبین سے سوال کیا کہ تم جانتے ہو کہ اس دخان سے کیا مراد ہے؟ پھر فرمایا کہ یہ ایک دھواں ہوگا جو قیامت کے روز نکلے گا، جو منافقین کے کانوں اور آنکھوں کو لے لے گا، اور مومنین کو اس سے صرف زکام کسی کیفیت ہوگی۔ مسروق رحمۃ اللہ نے کہتے ہیں کہ وائس کی بات سن کر ہم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، ان سے اس کا ذکر کیا، وہ لیتے ہوئے تھے، گھبرا کر اٹھ بیٹھے اور فرمایا کہ اللہ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت فرمائی ہے کہ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ، یعنی میں تم سے تمہاری خدمت تعلیم و تبلیغ کا کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، اور نہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو بتکلف کوئی بات بنائیں۔ اس لیے علم کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی جس چیز کو نہیں جانتا صاف کہہ دے کہ میں نہیں جانتا، اس کا علم اللہ ہی کو ہے، تکلف سے بات نہ بناوے۔ پھر فرمایا کہ اب تمہیں اس آیت کی تفسیر کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جب قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام کو قبول کرنے سے انکار اور اپنے کفر پر اصرار کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بددعا فرمائی کہ یا اللہ ان پر ایسا قحط ڈال دے جیسا کہ آپ نے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ڈالا تھا۔ اس بددعا کا اثر یہ ہوا کہ یہ لوگ شدید قحط میں مبتلا ہو گئے، یہاں تک کہ ہڈیاں اور مردار جانور تک کھانے لگے۔ یہ لوگ آسمان کی طرف نظریں اٹھاتے تھے تو دھوئیں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ ان کا کوئی آدمی آسمان کی طرف نظر اٹھاتا تو بھوک کی شدت سے اس کو دھواں نظر آتا تھا، دھواں سا نظر آتا تھا۔ اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے استدلال میں یہ آیت تلاوت فرمائی فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ۔ جب واقعہ پیش آیا تو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ اپنے قبیلہ مدر کے لیے اللہ سے بارش کی دعا کریں ورنہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو اللہ نے بارش دے دی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی
انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائلون، یعنی ہم تمہارے اس عذاب کو چند روز کے لیے ہٹائے لیتے ہیں، مگر جب تم مصیبت سے نکل جاؤ گے تو پھر اپنے کفر کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، پھر وہ اپنے پچھلے حال کی طرف لوٹ گئے تو اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی، یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون، یعنی جس دن ہم سخت پکڑیں گے اس دن سے ڈرو۔ پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ بطشہ کبریٰ یعنی بڑی سخت پکڑ غزوہ بدر میں ہو چکی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ 5 چیزیں گزر چکی ہیں، یعنی دخان، روم، قمر، بطشہ، لذاب۔ دخان سے مراد اس تفسیر پر مکہ کا قحط ہے، اور روم سے مراد وہ پیشن گوئی ہے جو سورہ روم میں ان کے غلبے کے متعلق آئی ہے، وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ۔ اور قمر سے انشقاق قمر مراد ہے، جس کا ذکر اقتربت الساعة وانشق القمر میں ہے، اور بطشہ تفسیر مذکور کے مطابق غزوہ بدر میں کفار قریش کا انجام ہے، اور لزام سے اشارہ اس آیت کی طرف ہے، فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا۔ آیات مذکورہ میں غور کیجئے تو ان میں چند پیشن گوئیاں ہیں۔ اول، دھوئیں کا آسمان پر ظاہر ہونا اور سب لوگوں پر چھا جانا۔ دوسرے، مشرکین کا اس عذاب سے عاجز آ کر ایمان کا وعدہ کر کے اللہ سے دعائیں مانگنا۔ تیسرے، ان کے وعدے کا جھوٹا ہونا اور بعد میں مکر جانا۔ چوتھے، اللہ تعالیٰ کا ان کے جھوٹے وعدے پر بھی بطور اتمام حجت کے کچھ عرصے کے لیے ان سے عذاب کا ہٹا دینا، اور یہ جتلا دینا کہ تم اس وعدے پر قائم نہ رہو گے۔ پانچویں، پھر دوبارہ ان کو سخت پکڑ میں پکڑ لینا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی تفسیر کے مطابق یہ سب کی سب پیشن گوئیاں پوری ہو چکی۔ پہلی 4 تو مکہ والوں پر قحط شدید مسلط ہونے اور پھر اس کے رفع ہونے کے دوران پوری ہوئی، اور 5ویں غزوہ بدر میں پوری ہو گئی۔ لیکن اس تفسیر پر ظاہر الفاظ قرآنی سے یہ بعید معلوم ہوتا ہے کہ بھوک کی شدت کے سبب آسمان پر خیالی دھواں نظر آنے کو قرآن کریم نے تأتی السماء اور دخان مبین اور یغشی الناس کے الفاظ سے تعبیر کیا ہو، کیونکہ بظاہر ان الفاظ سے عام آسمان پر کھلا ہوا دھواں چھا جانا اور سب لوگوں کا اس دھوئیں سے متاثر ہونا معلوم ہوتا ہے۔ تفسیر مذکور میں نہ آسمان پر دھوئیں کا چھا جانا ثابت ہوتا ہے اور نہ لوگوں کا اس دھوئیں سے متاثر ہونا معلوم ہوتا ہے، بلکہ یہ دھواں تو خود ان کی اپنی شدت مصیبت کا اثر تھا۔ اسی لیے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ظاہر قرآن کے مطابق اس کو ترجیح دی کہ یہ دخان مبین علامات قیامت میں سے ہے، اور اس کو ترجیح اس لیے بھی ہے کہ وہ روایات مرفوعہ سے ثابت ہے۔ یہ صرف حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا اپنا قول ہے، مگر اس تفسیر پر بظاہر اِنَّا كَاشِفُ الْعَذَابَ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ سے یہ اشکال ہوتا ہے کہ قیامت میں تو کفار سے کوئی عذاب نہیں ہٹایا جائے گا، یہاں چند روز کے لیے عذاب ہٹا دینے کا ذکر کیسے درست ہوگا؟ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ مراد اس سے یہ ہو کہ اگر ہم تمہارے کہنے کے مطابق عذاب ہٹا دیں اور تمہیں پھر دنیا میں لوٹا دیں تو تم پھر وہی کفر و انکار کرنے لگو گے، جیسا کہ دوسری ایک آیت میں یہی مضمون اس طرح آیا ہے، وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ایک اور آیت میں فرمایا وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ۔ دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ کاشف العذاب میں کشف عذاب سے مراد یہ ہو کہ اگرچہ عذاب آنے کے اسباب مکمل ہو چکے اور عذاب تمہارے قریب آ چکا ہے، مگر کچھ روز کے لیے ہم اس کو مؤخر کر دیتے ہیں، جیسا کہ قوم یونس علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے کشفنا عنہم العذاب، حالانکہ قوم یونس علیہ السلام پر عذاب آ نہیں چکا تھا، صرف آثار عذاب نظر آئے تھے، اس کو کشف عذاب سے تعبیر کر دیا گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر دخان کی پیشن گوئی کو علامات قیامت میں شمار کیا جائے تو کاشف العذاب کے الفاظ سے اس پر بھی کوئی اشکال نہیں رہتا، اور اس تفسیر پر یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ سے مراد روز قیامت کی پکڑ ہوگی،
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی تفسیر میں جو غزوہ بدر کی پکڑ کو فرمایا ہے وہ اپنی جگہ صحیح ہے، وہ بھی ایک پکڑ سخت ہی تھی، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ آگے قیامت میں اس سے بڑی پکڑ نہ ہو، اور اس میں بھی کچھ بہت معلوم نہیں ہوتا کہ قرآن کریم نے کفار مکہ کو ایک آنے والے عذاب سے ان آیات میں ڈرایا ہے۔ اس کے بعد جو بھی عذاب ان پر آیا اس کو کسی درجے میں اس کا مصداق سمجھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ان آیات کا ذکر فرما دیا، جس سے اس کے علامات قیامت میں سے ہونے کی نفی نہیں ہوتی۔ جیسا کہ روح المعانی میں علامہ سفارینی کی کتاب البحر الزاخرہ کے حوالے سے البحور الزاخرہ کے حوالے سے خود حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، دخان دو ہیں، ایک گزر چکا یعنی قحط مکہ کے وقت، اور دوسرا جو باقی ہے وہ آسمان اور زمین کی درمیانی فضا کو بھر دے گا، اور مومن کو اس سے صرف زکام کی کیفیت پیدا ہوگی اور کافر کے تمام منافذ کو پھاڑ ڈالے گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ یمن کی طرف سے جنوبی ہوا بھیج دیں گے جو ہر مومن کی روح قبض کر لے گی، اور کفار شرار الناس باقی رہ جائیں گے۔ اگرچہ صاحب روح المعانی نے اپنی مختار تفسیر کے مطابق اس روایت کی صحت کے متعلق اپنے شک کا اظہار کیا ہے، مگر یہ روایت ثابت ہو جائے تو ظواہر قرآن اور روایات مرفوعہ کے ساتھ کوئی تعارض نہیں رہتا۔ واللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُندٌ مُغْرَقُونَ كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ۔ اور جانچ چکے ہیں ہم ان سے پہلے فرعون کی قوم کو، اور آیا ان کے پاس رسول عزت والا کہ حوالے کرو میرے بندے خدا کے، میں تمہارے پاس آیا ہوں بھیجا ہوا معتبر، اور یہ کہ چڑھے نہ جاؤ اللہ کے مقابل، میں لاتا ہوں تمہارے پاس سند کھلی ہوئی، اور میں پناہ لے چکا ہوں اپنے رب اور تمہارے رب کی اس بات سے کہ تم مجھ کو سنسار کرو، اور اگر تم نہیں یقین کرتے مجھ پر تو مجھ سے پرے ہو جاؤ۔ پھر دعا کی اپنے رب سے کہ یہ لوگ گنہگار ہیں، پھر لے نکل رات سے میرے بندوں کو، البتہ تمہارا پیچھا کریں گے، اور چھوڑ جا دریا کو تھما ہوا، البتہ وہ لشکر ڈوبنے والے ہیں۔ بہت سے چھوڑ گئے باغ اور چشمے اور کھیتیاں اور گھر خاصے اور آرام کا سامان جس میں باتیں بنایا کرتے تھے،
یوں ہی ہوا اور وہ سب ہاتھ لگا دیا ہم نے ایک دوسری قوم کے، پھر نہ رویا ان پر آسمان اور زمین اور نہ ملی ان کو ڈھیل، اور ہم نے بچا نکالا بنی اسرائیل کو ذلت کی مصیبت سے جو فرعون کی طرف سے تھی، بے شک وہ تھا چڑھ رہا حد سے بڑھ جانے والا، اور ان کو ہم نے پسند کیا جان بوجھ کر جہاں کے لوگوں سے، اور دی ہم نے ان کو نشانیاں جن میں تھی مدد صریح۔ خلاصہ تفسیر، اور ہم نے ان سے پہلے قوم فرعون کو آزمایا تھا، اور وہ آزمائش یہ تھی کہ ان کے پاس ایک معزز پیغمبر یعنی موسیٰ علیہ السلام آئے تھے۔ پیغمبر کے آنے سے آزمائش یہ ہوتی ہے کہ کون ایمان لاتا ہے اور کون نہیں لاتا، اور انہوں نے آ کر فرعون اور فرعون کی قوم سے فرمایا کہ ان اللہ کے بندوں یعنی بنی اسرائیل کو جن کو تم نے طرح طرح کی تکالیف میں پھنسا رکھا ہے میرے حوالے کر دو، اور ان سے دست بردار ہو جاؤ کہ میں جہاں اور جس طرح مناسب ہوں ان کو آزاد کر کے رکھوں۔ میں تمہاری طرف خدا کا فرستادہ ہو کر آیا ہوں اور دیانت دار ہوں، کوئی بات وحی سے کمی بیشی نہیں کرتا ہوں، جو حکم ہوتا ہے پہنچاتا ہوں، بس تم کو ماننا چاہیے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ تم خدا سے سرکشی مت کرو، اوپر حق تعالی حق العباد کا امر تھا اور یہاں حق اللہ کا۔ میں تمہارے سامنے ایک واضح دلیل اپنی نبوت کی پیش کرتا ہوں، مراد اس سے معجزہ عصا و ید بیضا ہے۔ اور جب فرعون اور اہل فرعون نے نہ مانا بلکہ باہم مشورہ آپ کے قتل کا ہوا، اس وقت آپ نے سن کر فرمایا کہ میں اپنے پروردگار اور تمہارے پروردگار کی پناہ لیتا ہوں اس سے کہ تم لوگ مجھ کو پتھر وغیرہ سے قتل کرو، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہی رہو، یعنی مجھے تکلیف پہنچانے کے در پہ مت ہو، کیونکہ مجھ کو تو کوئی نقصان نہ پہنچے گا، مجھ سے اللہ کا وعدہ ہے فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، لیکن تمہارا جرم اور شدید ہو جائے گا، اس لیے خیر خواہی سے کہتا ہوں کہ ایسا مت کرو۔ مگر وہ کب باز آتے تھے، تب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ بڑے سخت مجرم لوگ ہیں کہ جرائم سے باز نہیں آتے، اب ان کا فیصلہ کر دیجیے۔ ارشاد ہوا کہ ہم نے دعا قبول کی اور ان کے فیصلے کا وقت آ گیا، تو اب میرے بندوں یعنی بنی اسرائیل کو تم رات ہی رات میں لے کر چلے جاؤ، کیونکہ تم لوگوں کا فرعون کی طرف سے تعاقب بھی ہوگا، اس لیے رات میں نکل جانے سے اتنی دور تو نکل جاؤ گے کہ یہ تعاقب کر کے تم کو پا نہ سکے، اور اثناء سفر میں جو دریا حائل ہوگا تم اس دریا کو اول عصا مارنا کہ وہ خشک ہو کر رستہ دے دے گا، پھر پار ہونے کے بعد جب اس کو اسی حالت پر دیکھو تو فکر نہ کرنا کہ اسی طرح فرعون بھی شاید پار ہو جائے گا، بلکہ تم اس کو اسی سکون کی حالت میں یعنی پانی کے ہٹ جانے اور رستے کے خشک ہو جانے سے دریا کی جو حیت پیدا ہوئی ہے اسی حیت پر چھوڑ دینا اور بے فکر رہنا، کیونکہ اس کے اس حالت میں رہنے کی یہ حکمت ہے کہ ان فرعونیوں کا لشکر اس دریا میں ڈبویا جاوے گا، اس طرح کہ وہ اس میں گھسیں گے اور جب اس میں آ جاویں گے تو چہار طرف سے پانی آ ملے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے اور فرعونی غرق ہوئے، اور وہ لوگ کتنے ہی باغ اور کتنے ہی چشمے یعنی نہریں اور کتنی ہی کھیتیاں اور کتنے ہی عمدہ مکانات اور کتنے ہی آرام کے سامان جس میں وہ خوش رہا کرتے تھے چھوڑ گئے۔ یہ قصہ اسی طرح ہوا اور ہم نے ایک دوسری قوم کو ان کا مالک بنا دیا، مراد بنی اسرائیل ہے۔ چونکہ وہ نہایت مبغوث تھے اس لیے نہ تو ان پر آسمان و زمین کو رونا آیا اور نہ ان کو عذاب سے کچھ اور مہلت دی گئی، یعنی اگر کچھ اور جیتے تو عذاب جہنم سے کچھ اور دن بچے رہتے، اور ہم نے اس طرح بنی اسرائیل کو سخت ذلت کے عذاب یعنی فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی۔ واقعی وہ فرعون بڑا سرکش اور حد عبودیت سے نکل جانے والوں میں سے تھا۔ ایک نعمت تو بنی اسرائیل پر یہ ہوئی، اور اس کے علاوہ ہم نے بنی اسرائیل کو اور بھی نعمتیں دے کر اپنے علم اور حکمت کی روح سے بعض امور میں تمام دنیا جہاں والوں پر یہ تمام امور میں ایک بڑے حصہ مخلوق پر مثلا اس زمانے کے لوگوں پر فوقیت دی، اور ان نعمتوں میں انعام ہونے کے علاوہ اللہ کی قدرت پر دلالت بھی تھا، جس کا حاصل یہ ہے کہ ہم نے ان کو اپنی قدرت کی ایسی بڑی بڑی نشانیاں دی جن میں سری انعام پایا جاتا تھا، یعنی جو احسان ان پر کیا گیا اس میں دو وصف پائے جاتے تھے، انعام ہونا بھی اور دلیل قدرت ہونا بھی۔ پھر بعض ان میں حصی نعمتیں تھیں جیسے فرعون سے نجات دلانا، اور بعض معنوی تھی
جیسے علم و کتاب و مشاہدہ معجزات، معارف و مسائل۔ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ، میں اپنے پروردگار اور تمہارے پروردگار کی پناہ لیتا ہوں اس سے کہ تم مجھے رجم کرو۔ رجم کے معنی سنسار کرنے یعنی پتھر مار مار کر ہلاک کر دینے کے بھی آتے ہیں، اور کسی کو گالی دینے اور برا بھلا کہنے کے بھی۔ یہاں دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں، لیکن راجح یہ ہے کہ یہاں سنسار کرنے کے معنی مراد ہیں، کیونکہ فرعون کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل وغیرہ کی دھمکیاں دے رہی ہوگی۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرِ رَهْوًا، اور دریا کو سکون کی حالت میں چھوڑ دینا۔ رہون کے معنی ہے ساکن۔ دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے رفقا کے پار ہو جانے کے بعد ان کی خواہش طبعی طور پر یہ ہونی چاہیے تھی کہ دریا دوبارہ اپنی اصلی حالت پر آ جائے تاکہ فرعون کا لشکر پار نہ ہو سکے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں تنبیہ فرما دی کہ خود پار ہونے کے بعد سمندر کو اس کی حیت پر ساکن ہی چھوڑ دینا اور دوبارہ پانی کے جاری ہونے کی فکر مت کرنا، تاکہ فرعون خشک راستہ بنا ہوا دیکھ کر دریا کے بیچوں بیچ پہنچ جائے۔ اس وقت ہم دریا کو جاری کر دیں گے اور یہ لشکر ڈوب جائے گا۔ وَأَوْرَثْنَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے ان کا وارث ایک دوسری قوم کو بنا دیا۔ سورہ شعراء میں تصریح ہے کہ اس دوسری قوم سے مراد بنی اسرائیل ہے، اور اس پر جو مشہور اشکال ہوتا ہے کہ مشہور تواریخ سے کہیں یہ ثابت نہیں ہوتا کہ بنی اسرائیل دوبارہ مصر میں آباد ہوئے۔ اس کا جواب بھی سورہ شعراء کی تفسیر میں گزر چکا ہے۔ زمین و آسمان کا رونا۔ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، پس ان پر آسمان و زمین کو رونا نہیں آیا۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے زمین پر کوئی ایسا عمل صالح نہیں کیا تھا کہ ان کے مر جانے سے زمین روئے، اور نہ ان کا کوئی انیک عمل آسمان تک پہنچا تھا کہ ان کو آسمان روئے۔ اور یہ بات متعدد روایات سے ثابت ہے کہ کسی نیک بندے کی موت پر آسمان و زمین روتے ہیں۔ حافظ ابو یعلی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ آسمان میں ہر بندے کے لیے 2 دروازے مقرر ہیں، ایک سے اس کا رزق نازل ہوتا ہے، دوسرے سے اس کا عمل اور اس کی گفتگو اوپر پہنچتی ہے۔ چنانچہ جب وہ بندہ مرتا ہے تو یہ دروازے اسے یاد کر کے روتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور استشہاد یہی آیت تلاوت فرمائی کہ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی اسی قسم کی روایات مروی ہیں۔ ایک اور حدیث میں جو حضرت شرح بن عبید حضرمی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مومن بھی ایسی غریب الوطنی کی حالت میں مرتا ہے کہ اس پر کوئی رونے والا نہ ہو تو اس پر آسمان و زمین روتے ہیں۔ اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ یہ زمین و آسمان کسی کافر پر نہیں روتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی منقول ہے کہ انہوں نے نیک آدمی کے مرنے پر آسمان و زمین کے رونے کا ذکر فرمایا۔ اور بعض حضرات نے آیت کے الفاظ کو مجاز و استعارہ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ آسمان و زمین کا حقیقتاً رونا مراد نہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ان کا وجود ایسا ناقابل التفات تھا کہ اس کے ختم ہو جانے سے پر کسی کو افسوس نہیں ہوا۔ لیکن مذکورہ روایات کی روشنی میں راجع یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہاں آسمان و زمین کا حقیقتاً رونا مراد ہے، کیونکہ جب آیت کے حقیقی معنی ممکن ہے اور روایات سے بھی ان کی تائید ہوتی ہے تو خواہ مخواہ اسے مجاز و استعارہ پر محمول کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ رہا یہ شبہ کہ آسمان و زمین میں شعور کہاں ہے جو وہ رو سکیں، تو اس کا جواب ظاہر ہے کہ کائنات کی ہر مخلوق میں کچھ نہ کچھ شعور ضرور موجود ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی آیت إِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ سے معلوم ہوتا ہے، اور اب رفتہ رفتہ جدید سائنس بھی اسی نتیجے پر پہنچ رہی ہے۔ ہاں، یہ ضروری نہیں کہ آسمان و زمین کا رونا ویسا ہی ہو جیسے انسانوں کا رونا ہوتا ہے، ان کے رونے کی کیفیت یقیناً مختلف ہوگی جس کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں۔ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو اپنے علم کی روح سے دنیا جہاں والوں پر فوقیت دی۔
اس سے بنی اسرائیل کا امت محمدیہ علی صاحبہ السلام پر فائق ہونا لازم نہیں آتا، کیونکہ اس سے مراد اس زمانے کے دنیا جہاں والے ہیں، اور اس وقت بلا شبہ وہ تمام اقوام سے افضل تھے. اور یہ ایسا ہی ہے جیسے حضرت مریم علیہ السلام کے لیے نساء العالمین پر فضیلت کا قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی خاص پہلو سے بنی اسرائیل کو تمام دنیا اور ہر زمانے کے لوگوں پر کوئی فضیلت حاصل ہو، لیکن مجموعی حیثیت سے افضلیت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو حاصل ہے. تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ. اور اعلی علم اپنے علم کی روح سے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، بس ان کو فوقیت دینا، چونکہ ہمارے علم میں حکمت و مصلحت کا تقاضا تھا اس لیے ہم نے ان کو فوقیت دے دی. وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ. اور ہم نے ان کو ایسی نشانیاں دیں جن میں سوری انعام تھا. نشانیوں سے مراد عصا اور ید بیضا وغیرہ کے معجزات ہیں. اور بلاء ان کے دو معنی آتے ہیں، ایک انعام اور دوسرے آزمائش. یہاں دونوں معنی بلا تکلف ممکن ہے. إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. یہ لوگ کہتے ہیں اور کچھ نہیں، ہمارا یہی مرنا ہے پہلا اور ہم کو پھر اٹھنا نہیں. بھلا لے تو آؤ ہمارے باپ دادوں کو اگر تم سچے ہو. بھلا یہ بہتر ہیں یا تبع کی قوم اور جو ان سے پہلے تھے. ہم نے ان کو غارت کر دیا، بے شک وہ تھے گنہگار. اور ہم نے جو بنایا آسمان اور زمین اور جو ان کے بیچ ہے، کھیل نہیں بنایا ان کو تو بنایا ہم نے ٹھیک کام پر، بہت لوگ نہیں سمجھتے. تحقیق فیصلے کا دن وعدہ ہے ان سب کا، جس دن کام نہ آئے کوئی رفیق کسی رفیق کے کچھ بھی، اور نہ ان کو مدد پہنچے مگر جس پر رحمت کرے اللہ، بے شک وہی ہے زبردست رحم والا. خلاصہ تفسیر: یہ لوگ قیامت کی وعیدیں سن کر قیامت کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آخر حالت بس یہی ہمارا دنیا کا مرنا ہے اور ہم دوبارہ زندہ نہ ہوں گے. مطلب یہ کہ آخر حالت وہ اخروی زندگی نہیں بلکہ یہ دنیاوی موت ہی آخر حالت ہے جس کے بعد کچھ ہونا نہیں. اے مسلمانوں، اگر تم آخرت کے دعوے میں سچے ہو تو انتظار کون کرے؟ ابھی ہمارے باپ دادوں کو زندہ کرا کے لا موجود کرو. آگے ان کے کفریات پر تحدید ہے کہ ان کو ذرا سوچنا چاہیے کہ یہ لوگ قوت و شوکت میں زیادہ بڑھے ہوئے ہیں یا تبع بادشاہ یمن کی قوم اور جو قومیں ان سے پہلے ہو گزری ہیں، مثلا عاد و ثمود وغیرہ. یعنی یہ قومیں زیادہ بڑی ہوئی تھیں مگر ہم نے ان کو بھی ہلاک کر ڈالا محض اس لیے کہ وہ نافرمان تھے. یہ لوگ اگر نافرمانی سے باز نہ آئیں گے تو یہ کیوں کر اپنے کو بچا لیں گے. اور آگے قیامت کی صحت اور حکمت کا بیان ہے کہ ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے اس کو اس طور پر نہیں بنایا کہ ہم فعل عبث کرنے والے ہوں، بلکہ ہم نے ان دونوں کو ان کی دوسری مخلوقات سمیت کسی حکمت ہی سے بنایا ہے.
مثلا ان سے ایک تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر دلالت ہوتی ہے، دوسرے جزا و سزا کا ثبوت ملتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے کہ جو ذات ایسے عظیم اجسام کو ابتداءً پیدا کرنے پر قادر ہو، وہ ان کی دوبارہ تخلیق پر بھی قادر ہے۔ بے شک فیصلے کا دن یعنی قیامت کا دن ان سب کے دوبارہ زندہ ہونے اور جزا و سزا ملنے کا وقت مقرر ہے، جس کا وقوع اپنے موقع پر ضرور ہوگا۔ آگے قیامت کے کچھ واقعات ہیں، یعنی جس دن کوئی علاقے والا کسی علاقے والے کے ذرا کام نہ آوے گا اور نہ اور ہی کسی کی طرف سے، مثلا ان کے مزعومہ خداؤں کی طرف سے ان کی کچھ حمایت کی جاوے گی، ہاں مگر جس پر اللہ رحم فرما دے کہ رحمت سے اس کے حق میں باری تعالیٰ کی اجازت سے کی گئی سفارش کام آوے گی اور اللہ اس کا ناصر ہوگا، اور وہ اللہ زبردست ہے، کافروں سے انتقام لے گا، مہربان ہے، مسلمانوں پر رحمت فرماوے گا۔ معارف و مسائل۔ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادوں کو لا موجود کرو۔ قرآن کریم نے ان کے اعتراض کا جواب اس لیے نہیں دیا کہ بالکل ظاہر تھا، اور وہ یہ کہ تمام انسانوں کی دوبارہ زندگی کا دعویٰ آخرت میں کیا جا رہا ہے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ سب کو زندہ کرے گا۔ دنیا میں موت و حیات قدرت کے مخصوص قوانین اور مصالح کی پابند ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس وقت کسی کو دوسری زندگی عطا نہیں فرما رہا تو یہ اس بات کی دلیل کیسے بن گئی کہ آخرت میں بھی وہ دوبارہ زندہ نہ کر سکے گا؟ منطقی اصطلاح میں اس جواب کو یوں تعبیر کیا جا سکتا ہے کہ مقید کا عدم وقوع مطلق کے عدم وقوع کو مستلزم نہیں ہو سکتا۔ قوم تبع کا واقعہ۔ اہم خیر ام قوم تبع، کیا یہ لوگ شان و شوکت کے اعتبار سے بڑے ہوئے ہیں یا تبع کی قوم؟ قرآن کریم میں قوم تبع کا ذکر دو جگہ آیا ہے، ایک یہاں اور دوسرے سورہ قوف میں، لیکن دونوں مقامات پر اس کا صرف نام ہی مذکور ہے، کوئی مفصل واقعہ مذکور نہیں۔ اس لیے اس بارے میں مفسرین نے طویل بحثیں کی ہیں کہ اس سے کون مراد ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ تبع کسی فرد معین کا نام نہیں بلکہ یمن کے ان حمیری بادشاہوں کا متواتر لقب رہا ہے جنہوں نے ایک عرصے دراز تک یمن کے مغربی حصے کو دارالسلطنت قرار دے کر عرب، شام، عراق اور افریقہ کے بعض حصوں پر حکومت کی۔ اسی لیے تبع کی جمع تبابع آتی ہے اور ان بادشاہوں کو تبابع یمن کہا جاتا ہے۔ یہاں ان تبابع میں سے کون سا تبع مراد ہے، اس بارے میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق زیادہ راجح معلوم ہوتی ہے کہ اس سے مراد تبع اوسط ہے، جس کا نام اسد ابو قریب بن ملیک رب یمانی ہے۔ یہ بادشاہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کم از کم 700 سال پہلے گزرا ہے اور حمیری بادشاہوں میں اس کی مدت سلطنت سب سے زیادہ رہی ہے۔ اس نے اپنے عہد حکومت میں بہت سے علاقے فتح کیے، یہاں تک کہ سمرقند تک پہنچ گیا۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ انہی فتوحات کے دوران وہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کی بستی سے گزرا اور اس پر چڑھائی کا ارادہ کیا۔ اہل مدینہ نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ دن کے وقت اس سے جنگ کرتے اور رات کو اس کی مہمانی کرتے۔ اس سے اس کو شرم آئی اور اس نے مدینہ والوں سے لڑائی کا ارادہ منسوخ کر دیا۔ اسی دوران وہاں کے دو یہودی عالموں نے اسے تنبیہ کی کہ اس شہر پر اس کا بس نہیں چل سکتا، اس لیے کہ یہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہجرت ہے۔ چنانچہ وہ ان یہودیوں کو ساتھ لے کر یمن چلا آیا اور ان یہودیوں کی تعلیم و تبلیغ سے متاثر ہو کر اس نے دین موسوی کو قبول کر لیا، جو اس وقت دین برحق تھا۔ پھر اس کی قوم بھی اس سے متاثر ہو کر اسلام لے آئی، لیکن اس کی وفات کے بعد یہ قوم پھر گمراہ ہو گئی اور اس نے بت پرستی اور آتش پرستی شروع کر دی، جس کے نتیجے میں ان پر وہ قہر الہی نازل ہوا جس کا مفصل ذکر سورہ سبا میں آ چکا ہے۔ اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ جس تبع کا یہاں ذکر ہے وہ بذات خود اسلام لے آیا تھا، البتہ اس کی قوم بعد میں گمراہ ہو گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں دونوں جگہ قوم تبع کا ذکر کیا گیا ہے، تبع کا نہیں۔ اس کی تائید حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایتوں سے بھی ہوتی ہے، جنہیں ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور طبرانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تبع کو برا بھلا مت کہو اس لیے کہ وہ اسلام لے آیا تھا۔
ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ہم نے ان دونوں یعنی زمین و آسمان کو کسی حکمت ہی سے بنایا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے. مطلب یہ ہے کہ اگر سوچنے سمجھنے والی عقل ہو تو تو آسمان و زمین اور ان کے اندر جو مخلوقات پیدا کی گئی ہیں وہ سب بہت سے حقائق پر دلالت کرتی ہیں. مثلا ایک تو قدرت خداوندی پر، دوسرے آخرت کے امکان پر، کیونکہ جس ذات نے ان عظیم اجسام کو عدم سے وجود عطا کیا وہ یقیناً اس بات پر بھی قادر ہے کہ انہیں ایک مرتبہ فنا کر کے دوبارہ پیدا کر دے. تیسرے جزا و سزا کی ضرورت پر، کیونکہ اگر آخرت کی جزا و سزا نہ ہو تو یہ سارا کارخانہ وجود بیکار ہو جاتا ہے. اس کی تخلیق کی تو حکمت ہی یہ ہے کہ اسے دارالامتحان بنایا جائے اور اس کے بعد آخرت میں جزا و سزا دی جائے، ورنہ نیک و بد دونوں کا انجام ایک ہونا لازم آتا ہے جو اللہ کی شان حکمت سے بعید ہے. چوتھے یہ کائنات سوچنے سمجھنے والوں کو اطاعت خداوندی پر ابھارنے والی ہے، کیونکہ یہ ساری مخلوقات اس کا بہت بڑا انعام ہے اور بندے پر واجب ہے کہ اس نعمت کا شکر اس کے خالق کی اطاعت کر کے ادا کرے. ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوه فاعتلوه الى سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. مقرر درخت سیہنڈ کا کھانا ہے گنہگار کا، جیسے پگھلا ہوا تانبا کھولتا ہے پیٹوں میں جیسے کھولتا ہے پانی. پکڑو اس کو اور دھکیل کر لے جاؤ بیچوں بیچ دوزخ کے، پھر ڈالو اس کے سر پر جلتے پانی کا عذاب. یہ چکھ تو ہی ہے بڑا عزت والا سردار. یہ وہی ہے جس میں تم دھوکے میں پڑے تھے. بے شک ڈرنے والے گھر میں ہیں چین کے، باغوں میں اور چشموں میں، پہنتے ہیں پوشاک ریشمی پتلی اور گاڑی ایک دوسرے کے سامنے. اسی طرح ہوگا اور بیاہ دیں ہم ان کو حوریں بڑی آنکھوں والیاں، منگوائیں گے وہاں ہر میوہ دل جمعی سے، نہ چکھیں گے وہاں موت مگر جو پہلے آ چکی، اور بچایا ان کو دوزخ کے عذاب سے. فضل سے تیرے رب کے یہی ہے بڑی مراد ملنی. سو یہ قرآن آسان کیا ہم نے اس کو تیری بولی میں تاکہ وہ یاد رکھیں. اب تو راہ دیکھ وہ بھی راہ تکتے ہیں. خلاصہ تفسیر: بے شک زقوم کا درخت جس کی تحقیق سورہ صافات کے دوسرے رکوع میں گزر چکی ہے، بڑے مجرم یعنی کافر کا کھانا ہوگا جو صورت کے مکروہ ہونے میں تیل کی تلچھن جیسا ہوگا، اور وہ پیٹ میں ایسا کھولے گا جیسا تیز گرم پانی کھولتا ہے. اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو پکڑو، پھر گھسیٹتے ہوئے دوزخ کے بیچوں بیچ تک لے جاؤ، پھر اس کے سر کے اوپر تکلیف دینے والا گرم پانی چھوڑو،
اور اس سے بطور استہزاء کہا جائے گا کہ لے چکھ، تو بڑا معزز مکرم ہے، یہ تیری تعظیم ہو رہی ہے جیسا تو دنیا میں اپنے آپ کو معظم و مکرم سمجھ کر ہمارے احکام سے عار کیا کرتا تھا۔ اور دوزخیوں سے کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے جس میں تم شک و انکار کیا کرتے تھے۔ یہ تو کافر دوزخیوں کا حال ہوا۔ آگے اہل ایمان کا ذکر ہے کہ بے شک خدا سے ڈرنے والے امن چین کی جگہ میں ہوں گے، یعنی باغوں میں اور نہروں میں، اور وہ لباس پہنیں گے باریک اور دبیز ریشم کا، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، اور یہ بات اسی طرح ہے، اور ہم ان کا گوری گوری بڑی بڑی آنکھوں والیوں سے بیاہ کر دیں گے، اور وہاں اطمینان سے ہر قسم کے میوے منگاتے ہوں گے، اور وہاں وہ بجز اس موت کے جو دنیا میں آ چکی تھی اور موت کا ذائقہ بھی نہ چکھیں گے، یعنی مریں گے نہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ کے عذاب سے بھی بچا لے گا، اور یہ سب کچھ آپ کے رب کے فضل سے ہوگا۔ بڑی کامیابی یہی ہے، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کام اتنا ہے کہ آپ ان کو کہتے رہیے۔ سو اسی غرض سے ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان عربی میں آسان کر دیا تاکہ یہ اس کو سمجھ کر اس سے نصیحت قبول کریں، تو اگر یہ لوگ نہ مانیں تو آپ ان مصائب کے نزول کے منتظر رہیے، یہ لوگ بھی آپ پر مصائب کے نزول کے منتظر ہیں۔ بس آپ تبلیغ سے زیادہ فکر میں نہ پڑیے، نہ مخالفت پر رنج کیجیے، ان کا معاملہ خدا کے سپرد کر کے صبر کیجیے، وہ خود سمجھ لے گا۔ معارف و مسائل، ان آیات میں آخرت کے کچھ احوال بیان کیے گئے ہیں، اور عادت کے مطابق یہاں بھی قرآن کریم نے دوزخ اور جنت دونوں ہی کے احوال یکے بعد دیگرے بیان فرمائے ہیں۔ ان شجرۃ الزقوم، زقوم کی حقیقت سے متعلق کچھ ضروری باتیں سورہ صافات کی تفسیر میں لکھی جا چکی ہیں، وہاں ملاحظہ فرمائی جائیں۔ یہاں اتنی بات قابل ذکر ہے کہ قرآن کریم کی آیات سے بظاہر یہ مترشح ہوتا ہے کہ کفار کو زقوم دوزخ میں داخل ہونے سے پہلے ہی کھلایا جائے گا، کیونکہ یہاں زقوم کھلانے کے بعد یہ حکم مذکور ہے کہ اسے کھینچ کر دوزخ کے بیچوں بیچ لے جاؤ۔ اس کے علاوہ سورہ واقعہ کی آیت ھذا نزلهم یوم الدین سے بھی بعض حضرات نے یہی سمجھا ہے، کیونکہ نزل ان کے نزدیک اصلاً مہمان کی اس خاطر تواضع کو کہا جاتا ہے جو اصل دعوت سے پہلے کی جائے۔ بعد کے کھانے کو ضیافت یا مادبہ کہتے ہیں۔ یوں قرآنی الفاظ میں احتمال اس کا بھی ہے کہ زقوم کا کھلانا دخول جہنم کے بعد ہو۔ اس صورت میں نزل کا استعمال دعوت کے اصل کھانے کے معنی میں توسعاً ہوگا، اور آیت زیر تفسیر میں جو اس کے بعد جہنم کی طرف گھسیٹ لے جانے کا ذکر ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ تھا تو پہلے بھی جہنم ہی میں، لیکن زقوم کھلانے کے بعد اسے مزید تذلیل اور ایذا رسانی کے لیے دوزخ کے وسط میں لایا جائے گا۔ واللہ عالم۔ ان المتقین فی مقام امین، ان آیات کے ذریعے جنت کی سرمدی نعمتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور نعمت کی تقریباً تمام اصناف کو جمع کر دیا گیا ہے، کیونکہ انسانی ضرورت کی چیزیں عموماً یہ ہوتی ہیں: عمدہ رہائش گاہ، عمدہ لحاظ، بہتر شریک زندگی، بہتر معقولات، پھر ان سب نعمتوں کے باقی رہنے کی ضمانت، اور رنج و تکلیف سے کلی طور پر معمون رہنے کا یقین۔ یہاں ان 6 کی 6 باتوں کو اہل جنت کے لیے ثابت کر دیا گیا ہے، جیسا کہ ان 6 آیتوں پر غور کرنے سے صاف ظاہر ہے۔ یہاں اہل جنت کی قیام گاہ کو امین، پرامن کہہ کر اس طرف بھی اشارہ فرما دیا گیا ہے کہ انسانی رہائش گاہ کی سب سے قابل تعریف صرف اس کا پرامن یعنی خطرات سے محفوظ ہونا ہے۔ سندس و استبرق، یہ دونوں ریشمی کپڑوں کے نام ہیں۔ سندس رقیق ریشم کا کپڑا ہے، اور استبرق دبیز ریشم کا۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، تزویج کے معنی اصل میں ہے کسی کو کسی کا جوڑ قرار دینا، بعد میں یہ لفظ نکاح کرانے کے معنی میں بکثرت استعمال ہونے لگا ہے۔ اس جگہ اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ دوسرے معنی کے لحاظ سے مطلب یہ ہوگا کہ جنتی مردوں کا حور عین سے باقاعدہ عقد نکاح کرا دیا جائے گا،
اور اگرچہ جنت میں کوئی شخص احکام کا مکلف نہیں ہوگا لیکن یہ عقد نکاح بطور اعزاز و اکرام کے ہوگا، اس لیے کوئی اشکال نہیں۔ اور اگر پہلے معنی لیے جائیں تو مطلب یہ ہوگا کہ حور عین کو جنتی مردوں کا جوڑا قرار دیا جائے گا اور وہ جنتی عورتیں بطور ہبہ انہیں عطا کر دی جائیں گی، اور اس کے لیے دنیا کی طرح عقد نکاح کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، مطلب یہ ہے کہ جو موت ایک مرتبہ آ چکی بس وہ آ چکی، اس کے بعد کوئی موت ان پر نہیں آئے گی۔ اور یہ بات اگرچہ اہل جہنم کو بھی حاصل ہوگی لیکن ظاہر ہے کہ وہ ان کے لیے اور زیادہ تکلیف کا سبب ہوگی، اور اہل جنت کے لیے سرور و کیف میں اضافے کا باعث، کیونکہ نعمت خواہ کتنی بڑی ہو اس کے زوال کا تصور لازماً کدورت کا سبب ہوتا ہے، اور اہل جنت جب یہ تصور کریں گے کہ یہ نعمتیں کبھی ہم سے نہیں چھنیں گی تو اس سے ان کی مسرتوں میں اضافہ ہوگا۔ آگے حضرت فرماتے ہیں الحمدللہ کہ آج بتاریخ 6 رجب 1392 ہجری بروز پنج شنبہ بوقت نماز عشاء سورہ دخان کی تفسیر مکمل ہوئی۔ وللہ الحمد اولا وآخرا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا گیا ہم اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔